15 شعبان کا روزہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160، حدیث نمبر 1388۔ فائدے کی بات، شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان کو عصر کی نماز با جماعت پڑھ کر وہی نفل اعتکاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد ہی میں ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری، اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے، بلکہ بہتر ہے نصیب ساری ہی رات عبادت میں گزاری جائے۔ سبز پرچہ، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں مصروف تھے۔ سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا ھذہ برات من النار من الملک العزیز لعبدہ عمر ربن عبدالعزیز، یعنی خدائے مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 402۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حقائق میں جہاں امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کا اظہار ہے، وہیں شب برات کی رفعت و شرافت کا بھی ظہور ہے۔ الحمدللہ عز و جل، یہ مبارک شب جہنم کی بھڑکتی آگ سے برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، اسی لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے بعد 6 نوافل معمولات اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعت سے پہلے یہ نیت کیجیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کی جائے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ان 6 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد جو چاہے وہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیجئے، ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل ھو اللہ احد پوری سورت یا 1 بار سورۃ یاسین پڑھے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھے اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنے۔ اس میں یہ خیال رہے کہ سننے والا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے، اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ عز و جل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شبان بھی پڑھیے۔
اللہ عز و جل ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تبلیغ 92 چینل، اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔